بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تامل ارشاد ملٹی میڈیا میں آپ کا خیر مقدم۔ میں ہوں آپ کا میزبان ناظم نذیر۔ ناظرین، آپ اس بات سے بخوبی واقف ہے کہ سماجی برائیوں اور منشیات کا بڑھتا رجحان ہے، اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ چند دنوں سے مسلسل سوشل میڈیا اور پرنٹ میڈیا اور الیکٹرانک میڈیا پر ایک فیس بک پیج کے حوالے سے سرخیاں جاری ہیں، جس میں منشیات کی مخالفت کرنے والے کو دبایا جا رہا ہے اور پیسوں کی بندربانٹ کی جا رہی ہے۔ اس حوالے سے بہت سے مختلف مکتب ہائی فکر سے تعلق رکھنے والے لوگوں نے اپنے اپنے تاثرات پیش کیے، اور عوامی سطح پر یا صحافتی برادری میں اس حوالے سے کافی چرچا ہے۔ بہت سے ٹی وی چینلوں نے اس حوالے سے اپنے تبصرات اور تاثرات پیش کیے۔ تامل ارشاد ٹیم اس ضمن میں آج وادی کشمیر کے معروف سکالر، مسلم پرسنل لا بورڈ کے چیئرمین اور مفتی اعظم جموں کشمیر مفتی ناصر الاسلام کے پاس حاضر ہے، اور ہم جاننا چاہیں گے کہ مفتی ناصر الاسلام فاروقی صاحب جہاں مذہبی حالات و معاملات سے پر نظر رکھے ہوئے ہیں، وہیں وہ سماجی اور سیاسی اعتبار سے ہر سطح پر نظر مرکوز کیے ہوئے ہیں۔ ناظرین، ہم مفتی صاحب سے چند حالات حاضرہ کے متعلق اور اس فیس بک یا سوشل میڈیا جو فیک میڈیا کے نام سے جانا جاتا ہے، جس میں لوگوں کی تمہید یا تذلیل کی جا رہی ہے اور بالکل غیر منظور شدہ ہے، اور ان تمام حالات واقعات کے حوالے سے ہم مفتی صاحب سے گفتگو کرنے کی جسارت کریں گے اور چند سوالات پوچھنے کی جسارت کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام جناب ناظم نذیر صاحب، آپ کا بہت بہت شکریہ، اور میرے خیال میں آپ نے ایک بہت ہی بڑا اہم اور حساس موضوع چن لیا ہے۔ اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ منشیات اور شراب، مورل ڈیگریڈیشن، دوسری سماجی برائیاں جتنی بھی ہیں، اور انہوں نے یہ اس وقت عروج پہ ہے، اور اس کی خاص وجہ یہ ہے کہ ایپلیکیشن کے بعد کے حالات بھی اس کے لیے کچھ ذمہ دار ہیں، اور اس سے پہلے بھی کچھ حالات ایسے بنائے گئے کہ جس کی وجہ سے نوجوانوں کا رجحان اس کی طرح بڑھ گیا ہے۔ اور آج ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ اگر جو آنے والے ہماری جنریشن ہے، جو اس وقت کی جنریشن ہے، جو ڈرگس کے ساتھ جڑ چکے ہیں، جو منشیات کا استعمال کرتے ہیں، شراب کا استعمال کرتے ہیں، مورل ڈیگریڈیشن کے شکار ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ خدا نخواستہ کہ آنے والے سالوں میں ہم اس کے بھیانک نتیجے دیکھیں گے، اور ہم یہ دیکھیں گے کہ ایک جنریشن جو کہ پہلے گزر چکی ہے، وہ ڈرگس وغیرہ جو وہ پیلیٹ اور بلیٹ کی وجہ سے ہم سے وہ رخصت ہوئے، اور آج کا موجودہ جنریشن جو ہے، مجھے خدشہ ہے کہ کہیں خدا نخواستہ یہ ڈرگس کی وجہ سے یہ ہم سے نہ رخصت ہو جائے۔ لہذا ضرورت اس بات کی ہے کہ ہمارے علماء، ہمارے اسکالرس، سول سوسائٹی کے لوگوں پہ، اماموں پہ، ائمہ پہ، مساجد کی جو کمیٹیاں ہیں، ان کے زعماء پہ ایک خاص ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ وہ اس کی طرف دھیان دے اور اس کا خیال رکھے کہ ہمیں اپنے سماج میں ایک ذمہ دار لوگوں کو کیسے ان کو بنانا ہے، ان کی نگہداشت کرنی ہے، نوجوانوں کی، اپنی بچیوں کے شرم حیا کی طرح ہمیں کس طریقے سے ان کا خیال رکھنا ہے، اور اس کے لیے وہ ذمہ دار ہے، بلکہ ہم سب ذمہ دار ہیں۔ سماج میں جتنے بھی لوگ ہیں وہ اس کے ذمہ دار ہیں، وہ اس سے کسی بھی صورت میں وہ
اس اپنی ذمہ داریوں کو نظر انداز نہیں کر سکتے ہیں۔ ہم نے اس سلسلے میں گزشتہ مہینے بلکہ چند دن پہلے ہی ایک باضابطہ ایک میٹنگ کی، جس میں نے وادی کے تمام علماء کو شریک ہونے کی دعوت دی تھی، اور ایک نمائندہ اجلاس ہمارے دفتر اس سے فیصلہ بورڈ کے صدر دفتر پر منعقد ہوا، جس میں مقتدر علماء کرام اور اس کے علاوہ سول سوسائٹی کے لوگوں نے شرکت کی، اور متفقہ طور پہ ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ہم ائمہ حضرات کی توجہ اس جانب مبذول کریں گے۔ لیکن افسوس ہے کہ ہم نے دیکھا کہ کچھ صحافی لوگ جو ہے، ابھی ہم کچھ دنوں سے کشمیر کراؤن کے بارے میں کچھ معلومات ہمیں میسر ہوئی، اور یہ اخبارات میں ہمیشہ سرخیوں میں اس کا چرچا دیکھنے کو ملا، اور مجھے اس سے بڑا افسوس ہوا کہ جو لوگ ہمارے سماج کے ذمہ دار ہیں، جن پہ یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ وہ ہر لحاظ سے سماج میں ایک فعال اور مثبت رول ادا کریں، بلکہ فعال اور مثبت رول ادا کریں، وہ آج اس تغافل شاری کے شکار کیوں ہو رہے ہیں۔ اور پیسہ کمانا کوئی بری بات نہیں ہے کہ ہر ایک آدمی کو پیسہ کمانے کا حق ہے، لیکن ناجائز طریقے سے اگر پیسہ کمایا جائے اور اس کے بعد یہ تحریک دی جائے، کسی کو بلیک میل کیا جائے، جس طریقے سے ہم دیکھ رہے ہیں میڈیا پہ، جو سوشل میڈیا پہ جو وائرل ہو رہے ہیں، کہ جو ویڈیو آڈیوز سنے، تو مجھے لگ رہا ہے کہ یہ انتہائی شرمناک حرکت ہے، اور پولیس کو اس سلسلے میں جو بھی لوگ اس میں ملوث ہیں ان کے خلاف کارروائی کرنی چاہیے۔ اور رہا سوال مارل ڈیگریڈیشن کے بارے میں عوام سے یہ اپیل کرتا ہوں کہ وہ اپنی بچوں اور لڑکے لڑکیوں پہ نظر رکھیں، اور کیونکہ انٹرنیٹ کی وجہ سے ہمارے بچوں کے اخلاقیات پہ اس کا اثر پڑتا ہے، اور ان کے اقدار جو ہمارے بزرگوں نے ہمیں دے دیے ہیں۔ یہاں یہ زمین، آپ کو میں کہنا چاہتا ہوں کہ یہ صوفیہ اور اولیاء کا مسکن رہا ہے کشمیر، اور یہاں پہ صوفیہ اور اولیاء نے ایک تحریک چلائی، لوگوں کو اقدار سے واقف کرایا، اور بہترین اقدار سے انہیں مزین کیا، اور لہذا ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے اسلاف کی روایات کو برقرار رکھیں، اور یہ دیکھیں کہ ہماری ثقافت پہ، ہمارے اقدار پہ کوئی ڈاکہ تو نہیں ڈال رہا ہے، اور اس کے لیے ہمیں کوشش کرنی چاہیے، کوئی ڈاکہ تو نہیں ڈال رہا ہے، اور اس کے لیے ہمیں کوشش کرنی چاہیے۔ مفتی صاحب، ہم جسارت کریں گے، جی، آج کل آپ نے جو تذکرہ کیا فیس بک پیج کشمیر کراؤن سرخیوں میں ہے، پیج کے ایڈیٹر نے اب علماء کرام کی کمیٹی تشکیل دینے کا مطالبہ کیا ہے، آپ ایک اتھارٹی ہیں، آپ کی کیا رائے ہے اس حوالے سے؟ دیکھیے، یہ مسئلہ ایک کرمنل ایکٹ ہے، اور ایک کرمنل ایکٹ کی جو تحقیقات ہونی چاہیے تھی، وہ باضابطہ طور پر پولیس اس کے لیے ہے جن کو اس کی تحقیقات کرنی چاہیے۔ یہ علماء کا مسئلہ نہیں ہے۔ ہاں، علماء کا مسئلہ یہ ہے کہ مارل ڈیگریڈیشن کے بارے میں ان سے رائے جانی جائے، اور اس کے تدارک کے سلسلے میں انہیں اعتماد میں لیا جائے، اور شراب نوشی منشیات کے بارے میں ان کو اعتماد میں لیا جائے۔ یہ ضرورت اس بات کی ہے، لیکن یہ کہنا کہ ایک کرمنل ایکٹ میں علماء کی کمیٹی تشکیل دی جائے، اور اس میں تفرد برد کا بڑا الزام ہے، اور میرے خیال میں کہ گورنمنٹ کو، LG گورنمنٹ کو، انتظامیہ کو اس سلسلے میں فعال اور مثبت رول ادا کرنا چاہیے، اور جو لوگ اس میں ملوث ہیں، اگر کوئی، میں نہیں کسی کو بلیم کرتا ہوں کہ کوئی آدمی خواہ صرف یہ کہنے پہ کہ اخباری بیان آیا ہے یا سوشل میڈیا کی طرف سے کوئی بیان آیا ہے،
اس پہ میں یقین نہیں کرنا چاہتا، بلکہ میں یہ چاہتا ہوں کہ ایڈمنسٹریشن کو اس کی تہ تک جانا چاہیے. جو لوگ بھی اس میں ملوث ہیں، جنہوں نے بھی خود برد کیا ہے، جنہوں نے بلیک میلنگ کی ہے، ایک معصوم لڑکی کا استحصال کیا ہے، ان کے خلاف کارروائی، سنگین ترین کارروائی ہونی چاہیے اور انہیں کسی بھی صورت میں نہیں معاف کیا جانا چاہیے. رہا سوال ہمارے سماج کا بھی ایک ذمہ داری یہ بنتی ہے کہ اگر ایسے لوگ واقعی طور پہ قصوروار پائے گئے تو ان سے سوشل بائیکاٹ کیا جائے، ان سے ترک تعلقات کیا جائے، ان کے فیس بک پیج وغیرہ کو بھی وہ اس پہ نہ جائے اور اس کی طرف کوئی دھیان نہ دے، بلکہ ان کو غیر فعال بنایا جائے تاکہ یہ لوگ جو ہے کہ استحصال کرنے سے باز آ جائے. میڈیا کو اپنا ایک انورٹڈ پیرامڈ ہوتا ہے. جی. خاص فلاحی کام کے لیے فلاحی انجمنیں یہاں کام کر رہی ہیں. میڈیا اگرچہ یہ فلاحی کام ہاتھ میں لیں گے تو ان فلاحی انجمنوں کا کیا کام ہے؟ دیکھیے میں یہ کہتا ہوں کہ حدیث ہے لکل فن رجال، ہر ایک آدمی کی اپنی اپنی ذمہ داری ہے کہ جو میری ذمہ داری ہے وہ کوئی دوسرا آدمی اس کو نبھا نہیں سکتا ہے. جو دوسرے کی ذمہ داری ہے وہ میں اس ذمہ داری کو پورا نہیں کر سکتا ہوں. میڈیا کی ذمہ داری ہے کہ وہ عوام الناس کو صحیح اور حالات سے باخبر کریں اور ان تک صحیح سچ پہنچائیں، اور یہ ان کا کام ہے. باقی فلاحی کام جو ہے میں سمجھتا ہوں یہ فلاحی اداروں کا کام ہے. یہاں بہت سارے فلاحی ادارے کام کر رہے ہیں، فعال ہیں، متحرک ہیں. بلکہ یہ دیکھا جائے، میں لوگوں سے بھی یہ دیکھنا چاہتا ہوں، وہ پیسہ دینے سے پہلے اپنے آپ کو مطمئن کرے کہ وہ اگر کسی کو دے رہے ہیں کیا اسی مقصد کے لیے یہ پیسہ خرچ ہو رہا ہے یا نہیں، یا پھر کسی اور مقصد کے لیے خرچ ہو رہا ہے. جب تک کہ ہم اس بات کی تصدیق نہ کریں کہ پیسہ جو ہے وہ غریبوں تک پہنچ رہا ہے جن کے لیے ہم دے رہے ہیں. دیکھیے زکوٰۃ کے مال پہ غریبوں کا حق ہے، اور لہٰذا یہ کسی بھی صورت میں متمول اگر کوئی آدمی ہے جو اس کو چلانے والا ہے، اس ادارے کو، وہ اپنے پاس یہ پیسہ رکھے تو وہ خائن ہوتا ہے. تو اس لحاظ سے میری گزارش لوگوں سے ہے کہ وہ یہ دیکھیں، وہ تسلی کریں، تشفی کریں کہ یہ پیسہ کہاں جا رہا ہے، کس کو جا رہا ہے. یہاں کشمیر میں آپ جانتے ہیں کہ بہت ساری ایسی عورتیں ہیں جن کی آج تک شادی نہیں ہوئی ہے. میں نے لوگوں سے یہ بھی ایک تجویز پیش کی تھی کہ آپ اپنے علاقوں میں ایک بیت المال مقامی سطح پہ کھولیں، اور جو آپ کے علاقے کے متمول لوگ ہیں، زکوٰۃ دینے والے لوگ ہیں، وہ وہاں پہ زکوٰۃ وغیرہ کا پیسہ جمع کریں، اور لوگ جو ہے اس پیسے کو ان لڑکیوں کی شادی، کمزور ان کے رہائش وغیرہ پہ خرچ کریں. بلکہ اگر ہو سکے تو ان کے ہو سکتا ہے کہ کبھی کبھی جہیز کی بھی ضرورت پڑتی ہے، ان کے لیے کوئی گھریلو سامان خرید سکتے ہیں تاکہ ان کی زندگی آرام سے کٹ جائے. تو اس سے ایک فائدہ یہ ملے گا ہمیں کہ ہمارے سماج میں کہ جو لڑکیاں عمر کی حد کو تجاوز کر، شادی کی عمر کی حد کو تجاوز کر گئی ہیں، تاکہ ان کا بھی گھر بس جائے اور وہ بھی ایک ذمہ دار اور آبرو والی زندگی بسر کر سکے. مفتی صاحب، منشیات کی مخالفت کرنے والوں کو دبایا جا رہا ہے. جی. چونکہ میں نے آپ سے پہلے ہی یہ میں نے ناظرین سے عرض کیا، پر ہر کوئی صحافی بن بیٹھا ہے. کسی کی تمہید، تذلیل بالکل آسان بن گئی ہے. اس زرد صحافت کے حوالے سے آپ کا کیا پیغام رہے گا؟ دیکھیے دو چیزیں ہیں. ایک تو میں آپ کو اس ڈرگس کے حوالے سے کہنا چاہتا ہوں کہ جیسے کہ شراب جو ہے اس کو ام الخبائث کہا گیا ہے، یعنی کہ ہر برائی کی ماں ہے. اس طریقے سے جب ہم شراب کے بعد ڈرگس کی بات کرتے ہیں تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ
جو سوشل جو سیٹ اپ ہوتا ہے، جو گھر کا ماحول ہوتا ہے، فیملی کا ماحول ہوتا ہے، وہ درہم برہم ہو جاتا ہے. اور اگر اس میں میاں استعمال کرتا ہے تو ہر وقت بیوی کے ساتھ جگڑتا ہے. اگر غیر شادی شدہ ہے تو اس میں یہ ہوتا تھا، وہ ماں باپ کے انفرل دا بینر آف ریوولٹ اگینسٹ پیرنٹس. تو اس میں کیا ہوتا ہے بدقسمتی سے کہ یا تو طلاق ہو جاتی ہے، یا پھر ماں باپ کے ساتھ یہ لڑکا جنگ کی صورتحال پیدا ہو جاتی ہے گھر میں، اور پورا گھر کا نظام درہم برہم ہو جاتا ہے، مار پیٹ اور دوسری چیزیں. اب چونکہ آپ نے یہ کہا ہے کہ میڈیا کا کیا رول ہے، میڈیا کا بہت بڑا رول ہے، اور میڈیا والے اس میں اہم رول ادا کر سکتے ہیں، بلکہ وہ نشاندہی کریں جہاں جہاں بھی جرائم پل رہے ہیں، پنپ رہے ہیں، یا پھر جرائم کی پردہ پوشی ہو رہی ہے، ان کو باضابطہ طور پر ان کی نشاندہی کر کے لوگوں کو اس سے خبردار کریں. یہ کام آپ جانتے ہیں کہ مہاراجہ کے وقت میں ایک باربر تھا جو بال کاٹتا تھا. جب اس نے دیکھا کہ قحط خانے کشمیر میں کھل رہے ہیں تو انہوں نے احتجاج کیا اس کے خلاف، اور اس وقت ٹینڈل بسکو کے جو تھے محتمم جو تھے ٹینڈل بسکو، تو انہوں نے اس کے خلاف باضابطہ اس آدمی کا ساتھ دے دیا. نتیجہ یہ نکلا کہ سرکار کی جانب سے جو اس وقت اس کے لائسنس کے لیے فیس وغیرہ لائسنس اجرا کرنے کے لیے فیس وغیرہ وصول کی جاتی تھی، انہوں نے بعد میں اس کو اس حکم نامے کو منسوخ کر دیا، کیونکہ یہ لوگوں کے احتجاج اور صحافتی طبقے کے احتجاج کی وجہ سے ہی ممکن ہو گیا تھا. اور رہا سوال یہ جو آپ کہتے ہیں کہ فیس بک پہ پیج بن رہے ہیں اور غیر معروف صحافی جو ہے وہ پیسہ بٹور رہے ہیں، سوشل ایونٹس کا تذکرہ کر کے لوگوں کی اپنی جیبیں گرم کرتے ہیں. یہ سب میں آپ سے لوگوں سے کہنا چاہتا ہوں کہ اس کی طرح خاص توجہ دی جائے اور ایسے لوگوں کی نشاندہی کی جائے، بلکہ ان لوگوں کو کوئی پیسہ نہیں دیا جائے جو اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں. آپ اگر خود، میں آپ سے ایک گزارش کرنا چاہتا ہوں، یہی میں دوبارہ کہنا چاہتا ہوں، اگر آپ کے علاقے میں کوئی ایسا آدمی ہے جو حاجت مند ہے، ضرورت مند ہے، تو آپ کے علاقے میں تقریباً 100 متمول لوگ ہوں گے جو زکوٰۃ بھی دینے صاحب نصاب ہے، زکوٰۃ دیتے ہیں. وہ کیوں نہ ایک چھوٹی سی رقم جمع کر کے اس آدمی کو دیتے ہیں یا اس خاتون کو دیتے ہیں تاکہ اس کا بھی گھر بن جائے. بنیادی طور پہ شریعت اسلامیہ میں زکوٰۃ کا تصور صرف اس لیے ہے کہ جو آدمی آج لینے والا ہے وہ کل دینے والا بن جائے، اور اس طریقے سے اس کی مدد کی جائے. اور جو یہ گاندربل کا بھی ایک واقعہ سامنے آیا کہ اس میں یہ الزام لگایا جا رہا ہے کہ وہاں کے ڈسٹرکٹ ڈیولپمنٹ کمشنر کو اس نے پیسے دے دیے ہیں، اس پہ الزام لگایا جا رہا ہے، اس کو بدنام کیا جا رہا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اپنے ڈسٹرکٹ ڈیولپمنٹ کمشنر صاحب کو بھی اس سلسلے میں عوام کے سامنے اس بات کی وضاحت کرنی چاہیے کہ کیا واقعی طور پہ اس نے اس سے کوئی پیسہ لے لیا، یا پھر یہ شخص جو ہے یہ عوام کو گمراہ کر رہا ہے، لوگوں کو گمراہ کر رہا ہے، یہ ان کی آنکھوں میں سرما ڈال رہا ہے. تو اس کے خلاف کارروائی کی سخت ترین ضرورت ہے، اور بلکہ اہم ترین ضرورت ہے. لوگوں کو اس کے خلاف کارروائی کرنی چاہیے. مفتی صاحب، آخر پر میں آپ سے یہ جسارت کرتا ہوں کہ منشیات یا دوسری سماجی برائیوں میں ملوث افراد کو پولیس سلاخوں کے پیچھے دھکیل دیتی ہے، لیکن کارروائی کرنے سے قاصر چند دنوں تک بند رکھ کے ان کو چھوڑ دیا جاتا ہے. سول سوسائٹی اور ائمہ مساجد یا اوقاف اسلامیہ یا خطبہ مفکرین کا کیا رول رہنا چاہیے، اور اس حد تک یہاں ایسے حالات سامنے نہیں آتے ہیں، وہ اس طرح سے متحرک نہیں دکھائی دیتے ہیں جس طرح متحرک ہونے کی ضرورت ہے؟
دیکھیں افسوس کا مقام یہ ہے کہ ہمارے کچھ علماء جو ہے اس وقت مسلکی جھگڑوں میں پڑے ہوئے ہیں. مسلکی جھگڑوں میں پڑنے کے بجائے اگر ہم بنیادی مسائل کو اپنے احاطے میں لے لیں اور ان پہ نظر رکھیں، جس طریقے سے ڈرگز کا مسئلہ ہے، ڈرگ پیڈلرز متحرک ہیں، ان پہ نظر رکھی جائے. اپنی لڑکیاں کہاں جا رہی ہے، صبح سے گھر سے نکلتی ہے، شام 12 بجے آ جاتی ہے، کن لوگوں کے ساتھ ان کے تعلقات ہیں، اٹھنا بیٹھنا ہے، اس پہ نظر رکھنے کی ضرورت ہے. بلکہ ہم آتے ہیں اپنے گھروں میں تو باپ ایک جانب ایک کونے میں بیٹھتا ہے، بیٹی ایک دوسرے کونے میں بیٹھتی ہے، بیوی ایک جانب بیٹھتی ہے، بیٹا دوسری جانب ہے، اور سبھی لوگ جو ہوتے ہیں انٹرنیٹ پہ مصروف رہتے ہیں. کوئی کسی سے یہ نہیں پوچھتا ہے کہ آپ کیا کر رہے ہو، کیا دیکھ رہے ہو، کون سی سائٹ پہ جا رہے ہو. لہٰذا اس بات کی ضرورت ہے، میں آپ سے یہ اپیل کرنا چاہتا ہوں کہ جب آپ گھر میں جائیں تو کم سے کم اس بات کا خیال رکھیں کہ ہمارے بچے جو ہیں وہ کس سائٹ پہ جا رہے ہیں، کیا دیکھ رہے ہیں. کیونکہ یہاں پہ ایک مسئلہ ہے کہ مورل ڈیگریڈیشن کی بنیادی وجہ جو ہے پورنوگرافک سائٹس ہیں، جہاں پہ آپ جائیں گے کہ یہاں انکنٹرولڈ انٹرنیٹ ہے، لوگ اس پہ جاتے ہیں، دیکھتے ہیں. اور دوسری اہم بات یہ ہے کہ آپ اس کے علاوہ اپنے بچوں کا خاص خیال رکھیں، اور محلہ کمیٹیوں کی جو زومہ ہیں وہ بھی کم سے کم اس بات کو یقینی بنائیں کہ ہمارے علاقے اور ہمارے محلے کے لڑکے لڑکیاں جو ہیں وہ شرافت اور عزت کے دائرے میں رہیں. اگر کوئی ایسی بات ہے جس سے ان کو تکلیف ہوتی ہو تو مہربانی کر کے وہ ان کے والدین کو اعتماد میں لے سکتے ہیں، اور اس کے لیے کوئی شور شرابہ کرنے کی ضرورت نہیں، بلکہ تہذیب کے دائرے میں رہ کے ہی ان کو سمجھایا جا سکتا ہے، اور انہیں یہ اس بات کے لیے آمادہ کیا جا سکتا ہے کہ بہترین اقدار جو ہمارے بزرگوں سے ملے ہیں، ہمارے اولیاء سے ہمیں حاصل ہوئے ہیں، ان کی حفاظت کرنی مقصود ہے. اور رہا سوال، آپ دیکھتے ہیں کہ جس خاتون کا میں نے انٹرویو سنا ہے اس سوشل میڈیا پہ، جنہوں نے اس کشمیر کراؤن کے بارے میں کچھ کہا ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ ایسی لڑکیوں کی حوصلہ افزائی ہونی چاہیے، بلکہ انہیں ایسے کام کرنے چاہیے. اور کیونکہ ہر ایک فرد جو ہے وہ مسئول ہے اس بات کے لیے کہ وہ جب بھی برائی کو دیکھے تو اس برائی کے خلاف آواز اٹھائے. شکریہ مفتی ناصر الاسلام فاروقی صاحب، آپ نے اپنا قیمتی وقت ہمارے ساتھ گزارا اور ہمارے جو ہم نے جسارت کی ان تمام سوالات کا تفصیلی جواب دیا، اور قوم کو یعنی سوسائٹی کو آپ نے اچھی طرح سے واقف کیا کہ ان کو اس دور پر آشوب میں کس طرح سے اپنی زندگیوں کو بچانا ہے، اپنے اولاد یا اپنی جنریشن کو کس طرح سے بچانا ہے. اس طرح سے جو بھی میسیج مفتی صاحب نے یہاں سماج کے لیے، سماج کے حساس لوگوں کے لیے دی، اس پر عمل کرنے کی ضرورت ہے. اور کراؤن کشمیر کراؤن کے حوالے سے جو مخمسہ اس وقت جاری ہے، اس حوالے سے بھی مفتی صاحب نے واضح الفاظ میں کہا کہ پولیس یا انتظامیہ اپنا کام مکمل کریں اور تہ تک جانے کی کوشش کریں. ناظرین، میں اسی کے ساتھ دیجیے اجازت اپنے میزبان ناظم نذیر کو اپنے کیمرہ مین معراج بٹ کے ساتھ. خدا حافظ.